اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں کچھ میرے بندے ہوں گے جن کو سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، وہ اللہ کا دیدار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے ایک عیسائی اور اللہ کا دیدار۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ بتا رہا ہوں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حارثہ۔ بولو نام، بولو حضرت، پورا نام ہے حضرت حارثہ بن ابی اوفا۔ آپ اتنا لمبا یاد نہ رکھو، حضرت حارثہ۔ یہ مدینہ پاک میں گھر میں رہتے تھے، بولو مدینہ پاک میں ایک گھر میں رہتے تھے۔ ان کے بازو میں جو ان کا پڑوسی تھا وہ عیسائی، بولو پڑوسی تھا وہ عیسائی، نصرانی۔ یہ بار بار ان کو جا کر کہتے تھے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ایک دن یہ حضرت حارثہ، صحابی ہے حضرت حارثہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے پڑوس میں گئے تو دیکھا کہ پڑوسی بہت بیمار ہے، آخری حالات میں ہے، اب کوئی بچنے کی امید نہیں، تو یہ اس کے پاس گئے، اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور کہا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ۔ تو وہ عیسائی نصرانی وہ کہتا ہے کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا؟ کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا؟ کیونکہ میری ابھی طاقت نماز کی تو ہے نہیں، شریعت پہ عمل کرنے کی طاقت تو نہیں ہے، کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا؟ تو حضرت حارثہ بہت خوش ہو گئے، کہا کلمہ پڑھ لے جنت۔ ارے بولو کلمہ پڑھ لے، آواز سے بولو کلمہ پڑھ لے۔ وہ نصرانی عیسائی کا کہا نا، میرے کو جنت کے اوپر کچھ چاہیے، جنت کے اوپر کچھ چاہیے۔ تو حضرت حارثہ کہنے لگے بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو جنت ملے گی، اب تو جنت کے اوپر مانگتا ہے، وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا جنت کے اوپر کا مطلب ہے میرے کو اللہ کا دیدار چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کا دیدار، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، بولو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت، کیونکہ جنت مکان ہے اور اللہ کا دیدار مکین ہے، اور مکین کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کچھ میرے بندے ہوں گے، بہت تر و تازہ بندے ہوں گے اور وہ میرا دیدار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں کچھ میرے بندے ہوں گے جن کو سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، وہ اللہ کا دیدار۔ بولو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کا دیدار چاہیے، بس اتنا کہا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ تو جاتے جاتے جنت نہیں مانگا بلکہ جنت کے اوپر اللہ کا دیدار مانگا، اور زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی روزہ رکھا نہیں، کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کبھی حج نہیں کیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، کیا ہوگا معاملہ کیا ہوگا؟ خیر حضرت حارثہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کفن دفن ہو گیا۔ کہتے رات کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت حارثہ کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، تو میں نے کہا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جیسے میری روح کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اللہ میری روح کو عرش پر لے گیا، اور اللہ نے کہا میرا بندہ تو نے محبت سے کلمہ پڑھا تھا، لے میرا دیدار بھی کر لے اور تو مجھ سے راضی بھی ہو جا۔ میرے پیاروں کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، لیکن میرے پیاروں یہ کلمے میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو حل کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ دیکھو یہ جو بارش ہو رہی ہے، بولو کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، یہ بارش ہم کو کیا بتاتی ہے؟ کیا بتاتی بارش؟ کیا ابھی آپ باہر جائے اور آپ کا جی چاہتا ہو کہ بارش آنا چاہیے، اور آپ کا وہ آ جا آ جا آ جا آ جا، آتی؟ ارے بولو آتی ہے؟
اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کو دکان میں جانا ہے، راستے میں کیچڑ بہت ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے، بارش رک جا رک جا رک جا، رکتی ہے؟ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میرا بندہ تیرے کو کچھ نہیں آتا، میں پانی کا قطرہ اتاروں تو روک نہیں سکتا، میں روکوں تو اتار نہیں سکتا، ہر قطرے قطرے میں آواز ہے لا الہ، بولو نا، ہر قطرے قطرے میں آواز ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی اتاروں، بولو کوئی روکنے والا؟ بولو کوئی روکنے والا؟ اور اللہ کہتے میں روک دوں تو کوئی اتارنے والا؟ اس لیے میرے پیارو، سب سے پہلا کام آج ہم کو محرم مہینے میں انٹر ہوئے ہیں، کلمے کو مضبوط کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ بولو نا، کلمے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ؟ جو کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے ایک بار بہت محبت کے ساتھ پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے دوستو، مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا، کیسے مانگنے کا، کیا مانگنے کا، وہ بھی محرم مہینہ ہم کو سکھاتا ہے۔ دیکھو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم لوگ نیو ایئر میں داخل ہو گئے۔ ہم سب کے لیے اللہ مبارک کرے، نیا سال محرم الحرام۔ یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ محرم الحرام دونوں کے معنی آتے ہیں عزت، شرافت، منقبت، دولت، مغفرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محرم مہینے میں داخل کیا۔ اب محرم مہینے میں ایک نیا سال، تو کہو انشاءاللہ نیا انقلاب۔ بولو نیا سال تو نیا انقلاب۔ سب سے پہلے تو محرم مہینے کا جب چاند آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا پڑھتے، صحابہ کو دعا پڑھاتے، اور صحابہ کو کہتے کہ اپنے بیوی بچوں کو دعا پڑھائے۔ وہ دعا پہلے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ ایک سنت زندہ ہو جائے، یہ سنت زندہ ہو جائے، اور ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور دعا یہ میری بتائی ہوئی یا آپ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اس لیے یہ دعا میں 4 باتیں ہیں۔ بولو یہ دعا میں کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات اللہ، یعنی یہ صرف سال بھر نہیں، زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، اللہ میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت۔ دوسری بات، اللہ جان مال آبرو بیوی بچے، مطلب امن چین سکون عطا فرما دے۔ اور نمبر 3، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی۔ اور نمبر 4، اللہ شیطان کے دھوکے سے، آج کل یہ موبائل وغیرہ کے دھوکے سے اللہ میری حفاظت فرما دے۔ تو یہ دعا اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یہ دعا مانگتے رہنے کا، پورے محرم مانگنے کا، سال بھر اللہ تعالیٰ یہ 4 نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ دعا تھوڑی لمبی ہے، آپ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم، آرام سے پڑھو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھی اور پڑھائی، جس کا ترجمہ یہ، اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ بولو آمین۔ اتنا انداز ہے کہ محرم میں کم سے کم بڑے بڑے 30 واقعات پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے واقعات؟ کیونکہ ہم لوگ بیان وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس کو گنتے رہتے ہیں، تو کتنے واقعات؟ ابھی کتنے سناؤ؟ ٹائم تو میرے کو دیا ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا۔ کتنا بولا تو نے؟
एक 25 में आदमी कितने वाक्य सुनाएगा। लेकिन मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ, इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि कलमा तो है, बोलो ला इलाहा। अब कलमे के साथ हमारे पास एक ऐसी दुआ आ जाए कि जिस दुआ से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आप सबने नाम सुना, हाँ, मैं आपको उंगली पर गिनाते जाता हूँ, थोड़ा बहुत गिनाता हूँ, आप उंगली पर गिनते जाओ। आप सिर्फ मुहर्रम कहना। ये मुहर्रम लफ्ज भी बहुत प्यारा लफ्ज है, एहतराम वाला लफ्ज है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने दोबारा जन्नत का फैसला किया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबी बना दिया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद की तौबा कबूल हो गई, बोलो मुहर्रम। हजरत अय्यूब की तौबा कबूल हो गई, बोलो मुहर्रम। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, आग से निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा बगैर अब्बा के पैदा हुए और हजरत ईसा को आसमानों पर उठाया गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। आसमान से पहली मर्तबा बारिश आई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत उमर की शहादत हुई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान तशरीफ लाए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और नबी के नवासे हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हो गए, बोलो कौन सा महीना? ये तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा झलक बताई। सिर्फ ये बताना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए ना, अल्लाह ने उनको कहाँ भेजा? बोलो ना, अल्लाह ने कहाँ भेजा? जन्नत, सीधे जन्नत। यानी हजरत आदम का नसीबा तो देखो, पैदा हुए बचपन नहीं, बचपन जैसे हम पैदा हुए चीची चूचू किए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा कोई मामला नहीं। पैदा हुए एकदम जवानी और डायरेक्ट जन्नत, और बोलो डायरेक्ट जन्नत। और अल्लाह ने क्या फरमाया? जन्नत, हजरत आदम वो तुम्हारे लिए जन्नत है, खाओ पियो घूमो फिरो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाई जन्नत से बढ़कर क्या होगा? और पैदा होने के साथ ही कहाँ पे चले गए? जन्नत। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह ने पूछा आदम जन्नत में सब आराम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तेरी कसम जन्नत है, जन्नत अल्लाह सब आराम है। तो हजरत आदम ने फरमाया एक प्रॉब्लम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जन्नत में क्या मामला? अकेला हूं। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से एक औरत को पैदा किया, बोलो नाम? हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर अल्लाह ने दोनों के निकाह करवाए, बोलो अल्लाह ने दोनों के निकाह करवाए। इसी को अल्लाह ने फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे आदम हव्वा जन्नत में रहो, खाओ पियो घूमो फिरो। अल्लाह ने फरमाया एक काम नहीं करने का। कितना? पैदा हुए डायरेक्ट, बोलो जन्नत। हव्वा भी पैदा हुई डायरेक्ट, एक काम नहीं करने। क्या? वो जन्नत में एक पौधा था, बोलो जन्नत में एक छोटा सा पौधा था, उसमें 3 दाने थे। कितने दाने थे? हालांकि पूरी जन्नत हरी भरी, एक पौधा जन्नत के कोने में था जिसमें 3 दाने थे। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं खाने का, बोलो ये नहीं खाने का, बाकी जन्नत तुम्हारी, खाओ पियो घूमो फिरो, जन्नत तुम्हारी। ये पौधा और पौधे में दाने कितने? 3, ये नहीं खाने का। अब मालूम है क्या हुआ? हजरत आदम हव्वा जन्नत में। अब हव्वा जो है ना, हव्वा औरत वो हजरत आदम को बार बार खा लेवे ना। तो हजरत आदम ने कहा नहीं, अल्लाह ने मना किया। कहा असल में अपन जन्नत में टेम्पररी है। बोला अपन जन्नत में कैसे है? एक बार खा लेंगे ना तो फिर हम परमानेंट हो जाएंगे। अब हजरत हव्वा, वो शैतान भड़काता गया कि तुम लोग जन्नत में तो हो, आदम तुम भी जन्नत में हो, हव्वा तुम भी जन्नत में हो, मगर सारा टेम्पररी मामला है, कभी भी अल्लाह तुमको बाहर रख देंगे। एक बार वो दाना खा लो, क्या हो जाओगे? परमानेंट हो जाओगे। खैर शैतान ने भड़काया बहकाया
اور حضرت آدم نے وہ دانا بولو نا وہ دانا کھا لیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ناراض ہو گیا۔ حضرت آدم نے دانا کھایا، اور دانے کتنے تھے؟ 3۔ ہاں، 2 ہوا نے کھائی، عورت نے کتنے دانے کھائی؟ 2، اور 1 دانہ کس نے کھایا؟ حضرت آدم۔ بس اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، کیا فرمایا؟ اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اللہ نے کہا میں بہت ناراض، میں نے منع کیا تھا مت کھاؤ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب جنت میں نہیں، بولو اب جنت میں نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھی زمین پر اتارا، حضرت حوا کو بھی زمین پر اتارا۔ اچھا، زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے ایک جگہ نہیں رکھا، حضرت آدم کو سری لنکا، یہ ہم جو سری لنکا بولتے نا، کولمبو پہاڑ، وہاں پر آج بھی حضرت آدم کے پاؤں کے نشانات تھے وہاں، اور حضرت حوا کو جدہ، ہم جو عمرے میں حج میں جاتے نا تو جدہ 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 کرتے، جدہ کے معنی دادی، ہماری دادی اماں وہاں گئی، حضرت حوا علیہ السلام، دونوں کو الگ کر دیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اتنے ناراض ہوئے، ارے بولو اللہ اتنے، جب حضرت آدم زمین پر آئے نا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتار دو، ان کے کپڑے اتار۔ اوہ حضرت آدم، اللہ غلطی تو ہو گئی اللہ، لیکن کپڑے اتارے جائے، اللہ نے کہا نہیں کپڑے اتارے جائیں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے کپڑے اتارے، اور حضرت آدم نے وہاں جو جھاڑ تھے نا، اس کے جو بڑے بڑے پتے تھے نا، وہ اپنے اوپر لپیٹ لیے۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں 8ویں پارے میں لکھا ہوا ہے۔ کون سے پارے میں لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کریم میں کون سے پارے میں لکھا؟ 8ویں پر کیا لکھا ہے؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، لیکن میرے پیارو اب مجھے پوائنٹ پر آنا ہے، غلطی تو ہو گئی، بولو غلطی تو ہو گئی، مسٹیک ہو گئی۔ اب حضرت آدم نے رونا شروع کیا، اللہ معاف کر دے۔ بولو ہم بھی ایسا کریں گے انشاءاللہ، محرم مہینہ ہے۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، حضرت آدم سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روئے، کتنا روئے معلوم؟ فبقا آدم 300 سنین۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ بیچارے حضرت آدم 300 سال روئے۔ کتنا روئے؟ 300 سال، نہ صحیح کھانا، نہ صحیح پینا، نہ صحیح کپڑے، بس اللہ معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، بس اللہ تو معاف کر دے۔ کتنے سال روئے تھی؟ اچھا غلطی کتنی ہوئی تھی؟ نہیں بولو غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک، اونلی ون، ایک غلطی ہوئی تھی کہ میں وہ دانا مت کھانا، وہ کھا لیا، اور روئے کتنا؟ ہم سے غلطیاں کتنی ہوتی موبائل پہ جو ننگا پنا کرتے اور صبح میں روتے، کائے کو روئے گا؟ تجھے رات کو واپس کرنے کا۔ ایک ایپیسوڈ دیکھا، اس میں ماں بہن کی گالیاں سنا، گندا سب دیکھا، صبح میں رویا کیوں؟ کیونکہ رات کو دوسرا دیکھنے کا۔ کیا حال بنا کے رکھا ہے ہم نے میرے پیارو۔ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی، کتنے سال روئے؟ اور 300 سال کے بعد بھی کیا ہوا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی 300 سال کے بعد اللہ کی آواز آئی، لا متا تب کی یا آدم، آدم 300 سال ہو گئے، کب تک روگے؟ کب تک روگے؟ اللہ نے کہا معافی نہیں ہے، کب تک روگے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ روتا رہوں گا، یا تو تو معاف کرے گا یا روتے روتے مر جاؤں گا، یا تو تو معاف کرے گا یا روتے روتے مر جاؤ۔ اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا، حالانکہ یہ جواب دلوانے والا بھی کون؟ لیکن اللہ کو بہت پسند آیا کہ روتا رہوں گا، یا تو تو معاف کرے گا یا تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ آدم ایک دعا دیتا ہوں، میں ہی دے رہا ہوں، وہی تجھے مانگنا ہے۔ اللہ نے کہا میری قسم تیرا یہ غلطی بھی معاف کر دوں گا، پھر تجھے واپس جنت میں ایک دن پہنچاؤں گا اور تجھے اپنا نبی بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔
بولو میں تجھے اپنا. تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ وہ دعا بتا دے نا, اللہ وہ دعا بتا دے جس کو اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم نے صاف فرمایا اللہ میں تو 300 سال روتے روتے اتنا تھک گیا ہوں, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہنا. اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے 300 سال رونا کوئی آسان کام نہیں ہے, میں جو بتاؤں وہی کہنا ہے. دعا دینے والا بھی کون, اس سے بڑا رحمان اللہ کون ہوگا کہ مانگنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں, مانگتا جائے گا, معاف بھی کرتا جاؤں گا, جنت کا فیصلہ بھی کرتا جاؤں گا, اور جاؤ آدم تمہیں میں اپنا نبی بھی بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. چلو اب وہ دعا کون کون تیار ہے, کیونکہ اب میں جو بات بتاتا ہوں وہ سن لو پہلے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے 300 سال رونے کے بعد جو دعا مانگی, ہمارے نبی فرماتے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رونے کے بعد جو دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا, اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا, اللہ نے ان کو نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہی دعا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اب نبی کا تو سوال نہیں ہوتا, تو کیا فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا, اللہ جان مال عمر میں برکت عطا کر دے گا. تو چلو ہم پڑھیں گے وہ دعا, کیونکہ وعدہ ہے, اور یہ دعا دینے والے کون, اللہ خود دینے والے کون, اللہ, اور ہم کو دینے والے کون, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دعا قرآن میں لکھی ہے, ہم کو کارڈ وارڈ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں, قرآن میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے, پارہ نمبر 8. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صحیح میں یہ دعا کبھی رات کے سناٹے میں پڑھو, یاد کرو, اور ترجمہ یاد کر کے پڑھو, ایک ایک لفظ آپ پہ نہیں میرے اوپر فٹ آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ بہت گنہگار, بہت گناہوں پہ شرمندہ ہے, بہت گناہوں پہ شرمندہ ہے. نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے, نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے. اللہ تجھے بھی ستایا ہے, مصطفیٰ کو بھی ستایا ہے, ماں کو بھی ستایا ہے, ابا کو بھی ستایا ہے, پڑوس کو بھی. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ بہت گنہگار ہو. اللہ یعنی کتنا گناہ ہے اللہ یاد بھی نہیں ہے, لیکن وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, لیکن اللہ اگر آج تو معاف نہیں کرے گا, وَتَرْحَمْنَا, تو رحم نہیں کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, میرے سے بڑھ کر ذلیل, رسوا اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ معاف کر دے. یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ فوراً معاف کر دیتے. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے, نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے. اللہ تجھے بھی ناراض کیا, مدینے والے مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا, اپنی ماں کو بھی ناراض کیا, اپنے ابا کو بھی ناراض کیا. اللہ تو معاف نہ کرے گا, اللہ تو رحم نہ کرے گا, میرے سے بڑھ کر ذلیل رسوا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو یہ محرم مہینے میں یہ دعا شروع کر دو. کر دیں گے نا, شروع کریں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ دعا بتائی شروع میں, 4 والی دعا بتائی, وہ بھی پڑھ. نبی کے ان کا مقام اونچا تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون حضرت, کیا مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تھا کہ نہیں تھا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی خواب میں دیکھتے, ایک مرتبہ ہمارے نبی خواب, اور اتنا سمجھنا ہمارے نبی کا خواب ایسا جیسا قرآن کی آیت, قرآن کی آیت پر یقین کرنا ضروری, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر بھی یقین کرنا. سنا ہے, بہت پیارا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے, خواب میں جنت دیکھا ہمارے نبی نے. کیا دیکھا؟ دیکھنے والے نبی, اور دیکھا کیا؟ جنت. اتنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب جب پورا ہو گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھلی. بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کو، اللہ وہ آج جو خواب اللہ آپ نے بتایا اور کیا جنت اللہ آپ نے بتائی، ایسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، ایسی جنت بتائی، لمن ھذا القصر، وہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز ہے تمہارے امتی عمر کی وہ جنت ہے۔ وہ جنت کس کی ہے؟ عمر کی ہے۔ تو سوچو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا، ذرا جم کے بولو، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، کیونکہ کچھ لوگ یہ شرارت کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنا عقیدہ مضبوط بناوے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا، اعلان قیامت تک کا اعلان، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی نبی ہوگا تو کون ہوتے؟ عمر۔ اگر نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو حضرت عمر کا مقام معلوم ہے، حضرت عمر کو ایک مرتبہ میٹنگ میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے۔ کون؟ حضرت عمر۔ بہت لمبی حکومت ہے حضرت عمر کی۔ اچھا میٹنگ بھی کس کے ساتھ ہے؟ سب ملکوں سے بڑے بڑے ایمبیسڈر آئے، سب ملکوں سے بڑے بڑے لوگ ذمہ دار آئے، جیسا پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوتی نا وہ میٹنگ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور سارے بڑے 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 لوگ جو ملکوں سے آئے وہ لوگ بیٹھے، اور دروازے پر کھڑا کیا ہے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عمر نے دروازے پر کن کو کھڑا کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت، اور یہ کہا عبداللہ کسی کو آنے مت دینا، نہیں، کیونکہ میٹنگ ہے، پارلیمنٹ میٹنگ ہے، اور سارے ایمبیسڈروں کے ساتھ میٹنگ ہے، اور بہت بڑی میٹنگ ہے، اور اکانومی میٹنگ ہے، آگے زندگی کیسے گزارنا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ سارا معاملہ کیسا ہوگا، بہت اہم میٹنگ ہے، اور یہ ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور عبداللہ اپنے بیٹے کو کسی کو آنے مت دینا۔ خیر ہو گئی میٹنگ، ہو گئی، بولو میٹنگ ہو گئی۔ میٹنگ ہونے کے بعد ظہر کی نماز بھی بعد جماعت ادا ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، امیر المومنین اپنے بیٹے کو پوچھا، بھائی میٹنگ ہو رہی تھی، کوئی آیا تھا ملنے؟ ہاں ایک آئے تھے ملنے۔ کہا کون؟ کہا حضرت حسین۔ کون ملنے آئے تھے؟ حسین، یعنی ہمارے نبی کے۔ تو حضرت عمر نے کہا حسین آئے تھے؟ حسین حالانکہ ظاہری بات ہے حضرت حسین کی عمر حضرت عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اور حضرت عمر تو امیر المومنین۔ کہا حضرت حسین تو بھیجا کیوں نہیں، اندر بھیجا کیوں نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا آپ نے تو منع کیا تھا، آپ نے کہا تھا بہت میٹنگ ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، پارلیمنٹ میٹنگ ہے، اور سب ایمبیسڈر آئے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ کی میٹنگ ہے، کسی کو آنے مت دے۔ کہا ارے کسی کو آنے مت دینا، نبی کا نواسہ کسی میں نہیں آتا ہے، وہ اپنوں میں آتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عمر، وہ بیٹے کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے میرے ابا کو ایسا تڑپتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، ظہر کی نماز ہو گئی، کھانا تو کھا لے۔ کہا کھانا ایک طرف، سیدھے حضرت عمر دوڑے حضرت حسین کے گھر پر، حضرت حسین کے گھر پر، اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حسین نے دروازہ کھولو، السلام علیکم امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے کہا سلام کا جواب دے کے، بیٹا معاف کر دینا، مجھے معاف کر دے، تم آئے تھے، میں تم کو ملا۔ تو حضرت حسین نے کہا وہ تو میں کوئی بہت بڑے کام سے نہیں آیا تھا، وہ کام تو رات کو بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی۔ کہا نہیں، تم نبی کے نواسے ہو، نبی نے تمہیں جنت کا پھول کہا ہے، نبی نے تمہیں جنت کی خوشبو کہا ہے، نبی نے تمہیں جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے۔ عمر کہتے کچھ بھی ہو جائے ہمارے جنت کے سردار تو تم ہی بننے والے ہو۔ اور پھر حضرت عمر اتنا روئے، اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، مجھے معاف کر دو حسین، مجھے معاف کر دو۔ اور آئندہ سے خیال کرنا، کتنی بھی بڑی میٹنگ میں عمر بیٹھا ہو، عمر کی میٹنگ نیچے ہوتی ہے، حسین کا مقام اوپر ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارو، اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ ہمارے مقابلے میں کتنا اونچا ہوگا؟ ارے بولو نا کتنا ہوگا؟ ہم میں سے کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا؟ ارے ہم کو تو کوئی جلسے ولسے میں بلاتے نا، میرے جیسے کو بلاتے، شال اڑاتے، قاری احمد علی کو شال اڑایا، یا کوئی اگر میرے کو ٹرافی دیتا ہے نا، میں گھر پہ جا کے بیوی کو بولتا ہوں اس کو شوکیس میں رکھ دے، وہ قاری احمد علی کو ٹرافی دیا۔ میرے دوستو کیا شال اور کیا ٹرافی، قبر میں نہ شال کام آئے گی نہ ٹرافی کام آئے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ حضرت حسین کے پاس جو ٹرافی تھی وہ کسی کے پاس نہیں، بولو وہ جنت کی خوشبو حضرت حسین،
बोलो जन्नत का फूल। हजरत हुसैन जब मैदान करबला में गए तो हाथ में तलवार हजरत अली की। जब मैदान करबला में गए तो जो कपड़ा और चादर ओढ़ा था अपनी माँ हजरत फातिमा का, और जो इमामा पहना था वो नाना जान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे कोई तो पूछे हुसैन कौन है? जन्नत के फूल है, जन्नत की खुशबू है, जन्नत के जवानों के सरदार है, इनके बदन में लहू दौड़ता है तो हजरत अली का, घिसा दौड़ती है तो हजरत फातिमा की, और परवरिश का हाथ है तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन आपको मालूम है मैदान करबला में गए, आज मेरी भी पोती है, आपकी भी पोती, नवासी या आपके छोटे बच्चे होंगे। हजरत हुसैन जब मैदान करबला में जा रहे थे, बोलो सब लोग बोलो, जब जा रहे थे तो घोड़े का पांव पकड़ के रखा था एक बच्ची ने। इनकी बच्ची का नाम सकीना, बोलो बच्ची का नाम, तो घोड़े का पांव पकड़ा। हालांकि घोड़े का पांव पकड़ा तो घोड़ा रुक जाएगा। भाई आपके यहाँ घोड़ा देखा होगा ना, वो यूं पांव मारेगा तो फाट करके किसी को फेंक देगा पीछे, लेकिन सकीना ने घोड़े का पांव पकड़ के रखा है। हजरत हुसैन घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने जब यूं करके देखा, अपनी छोटी मासूम बच्ची को देखा, हजरत हुसैन रोए, कहा सकीना छोड़ देना, घोड़े का पांव क्यों पकड़ के रखी है, वो यूं पांव उठाएगा तो तेरा हाथ छूट जाएगा। कहा अब्बा मत जाओ करबला में, अब्बा मत जाओ, मत जाओ, क्योंकि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी, मैं आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। अब्बा, अब्बा मैं बहुत प्यार करती हूँ अब्बा, अब्बा जो भी गया है आगे वो वापस जिंदा नहीं आया है अब्बा मत। और हजरत हुसैन को भी मालूम था मैं जाऊंगा वापस जिंदा नहीं, अब्बा मत जाओ ना मेरे प्यारो। हजरत हुसैन उतरे घोड़े से, अपनी बेटी को सीने से लगाया, कितना चूमा होगा, कितना प्यार किया होगा। खेमे में ले गए, खेमे में जाके कहा बेटी आज दो चीज सामने आ गई है, एक तेरी मोहब्बत, एक हुजूर की मोहब्बत। तेरी मोहब्बत को पीछे छोड़ता हूँ, हुजूर की मोहब्बत को आगे बढ़ाता हूँ। ये कहकर घोड़े पर बैठ गए और गए। मेरे दोस्तों क्या हुआ मैदान करबला में, इतना वक्त नहीं अभी कि मैं आपको बताऊं मैदान करबला में क्या हुआ, इतना जरूर बताऊंगा कि करबला में ऐन लड़ाई के वक्त में असर का वक्त आ गया। कौन सी नमाज का वक्त आया? आवाज नहीं आ रही, कौन सी नमाज का वक्त आया? और हजरत उमर ने, हजरत हुसैन ने ऐलान किया कद हाना वक्तुल असरी। ओ लोगो, ओ लोगो, ओ लोगो। हालांकि पूरे जख्मी है, खंजर आपके होठों पे मारे गए हैं, आपके होठ कटे हुए हैं, आपका सीना जख्मी है, लेकिन कह रहे हैं असर का वक्त, असर का वक्त, असर का वक्त। तो सामने से आवाज आई हमको पढ़ना नहीं है। अरे बोलो हमको पढ़ना, तुम पढ़ लो, हमको पढ़ना। यही आवाज मुरगवन में भी आ रही है। यहाँ बहुत सारे जवान बैठे हैं, नालायक, नमक हराम, जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है। ये जो फजर नहीं पढ़ी ना, अंदर से आवाज आती है वो हुसैन का दुश्मन, पढ़ लो हमको जरूरत नहीं है। ये किसने बोला था पढ़ लो हमको जरूरत नहीं है? हजरत हुसैन ने कहा था, हजरत हुसैन की जमात ने कहा था। किसने कहा था सामने? वो दुश्मन होता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। हजरत हुसैन का दुश्मन होता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। मालूम है हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? आप पढ़ो, नमाज पढ़ो, मैं तो कहता हूँ आप भी पढ़ो, मेरे को भी पढ़ने दो, और पानी दे दो ना, ये पूरा जख्म है, मैं जख्मी हो गया हूँ, पानी दे दो, पानी दे दो, मैं पानी पीऊंगा नहीं। क्या कहा? क्या कहा? पानी भी नहीं मिलेगा। हजरत हुसैन ने ये नहीं कहा कि अच्छा पानी नहीं देते हो मैं क्या करूं। हजरत हुसैन ने कुरान की आयत पढ़ी, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। हजरत हुसैन ने आयत करीमा पढ़ी, पानी न दो, करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके मैं अपनी नमाज को अदा करूंगा। चुनांचे करबला की मिट्टी पे यूं हाथ रखा, लहू लोहान हाथ है, और उसी हाथ को अपने चेहरे पर फेरा, अपने हाथों पर फेरा, अल्लाह अकबर। बोलो कौन सी नमाज शुरू कर दी? और उसी असर की नमाज में आपको शहीद कर दिया गया। क्योंकि जब आप सजदे में गए, किसी ने आपके दोनों बाजू काट दिए, किसी ने लोहे के, वो पूरा लंबा वाक़या है, सीने पे लोहे मारे, किसी ने आपकी गर्दन मुबारक को तलवार की नोक पे उठाया, आप शहीद हो गए। लेकिन एक बात कहकर गए, एक बात मुहर्रम में कहकर गए जो आपको भी, क्योंकि आज भी हजरत हुसैन जिंदा है। बोलो आज भी, आवाज से नहीं बोल रहे हो, हजरत हुसैन आज भी जिंदा है।
صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے ہر شہید کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب ہر شہید کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا نبی کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر شہید کو مردہ مت کہنا، وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، صبح شام جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا۔ لیکن خیر میں تو بات ختم کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں، ایک تو محرم کی وہ دعا کتنی والی، اور پھر وہ دعا جو حضرت آدم کے ذریعے ہم کو قرآن میں 8ویں پارے میں ملی وہ، اور نمبر 3 نئی زندگی، نیا انقلاب، آج سے ہماری زندگی بدلے گی۔ وہ کیا؟ حضرت حسین کا ایک جملہ کون کون عمل کرے گا؟ دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ، دونوں، کیونکہ نبی کے نواسے کی بات ہے بھائی۔ کیا جملہ؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا۔ نبی کا نواسا، بلند آواز، نبی کا نواسا جان دے سکتا، اور جان دے دی مگر نماز کو قضا۔ آج ہم پورا مجمع گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے ایک پکا ارادہ کہ ہمارا پورا گھرانہ جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا، یہ ارادہ کر لو، دیکھو ہمارا محرم سے لے کے 12 مہینہ کیسے چاند قبول ہو گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھر جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنا دیا۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قداریں لگ گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہو گئے۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ارے میرے پیارو، آسمان سے پہلی مرتبہ بارش آئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور ہمارے پیارے پیارے نبی کے پیارے نواسے حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ بولو کون سا مہینہ؟ میرے پیارو بس یہی بتانا ہے، 5-10 منٹ آپ کی لوں گا، دو گے نا آپ لوگ؟ حضرت حسین بہت بڑے تھے نا؟ ارے بولو نا، بڑے تھے نا؟ ان کی شان، حضرت حسین کی جب عمر ہوگی، میرے خیال سے، میرا اپنا خیال ہے، عمر ہوگی کچھ 12-13 سال۔ کتنی؟ 12 تھا۔ حضرت حسین اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا بیٹھے تھے، ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، سب بیٹھتے۔ لیکن وہ لوگ کیوں بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ احادیث کا مذاکرہ، قرآن کا مذاکرہ۔ ہم لوگ کیوں بیٹھتے؟ توے پر، کافی پر، آملیٹ پر بیٹھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھو، لیکن اس کی اس کی مت کرو، اس کی مت کرو۔ جو ٹوٹی پھوٹی نماز ہے اس کو برباد مت کرو، کیونکہ کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے نا، لکھا ہے کہ زنا سے بھی بدتر گناہ کرتا ہے۔ تو حضرت حسین 12-13 سال کی عمر ہوگی، مطلب جوانی میں قدم، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل شباہت ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جلی تھی، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں کیا ہوا معلوم؟ وہاں سے حضرت عمر آ رہے۔ کون آ رہے؟ اور حضرت عمر کا رعب، دبدبا، شوکت، جلال، شان۔ تو حضرت عمر کو جتنے وہاں دوست لوگ بیٹھے تھے ایک دوسرے کو، عمر آئے، امیر المومنین، امیر سب بھاگ گئے۔ حضرت حسین وہیں بیٹھے رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہی اوٹے پر حضرت حسین بیٹھے۔ تو حضرت عمر بھی آئے، کہا ماں بالو کا یا حسین، کہا کہ حسین کیا ہوا؟ سب تمہارے دوست بھاگ گئے، تم بیٹھے ہو، تم کو میرا کوئی رعب، دبدبا، میرا جاہو جلال کیا تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا؟ حضرت حسین نے کتنا پیارا جواب دیا، بے شک آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں،
आप हमारे सुल्तान हैं, आप 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते हैं, लेकिन देखने जावे तो मेरे नाना के आप गुलाम हो, देखने जावे तो मेरे नाना के आप गुलाम हो। एंड ऑफ द डे यानी पूरी जिंदगी आपकी देखी जाए तो खुलासा ये है कि मेरे नाना जान के आप। मेरे दोस्तों, कोई और अमीरुल मोमिनीन होते तो गुस्से होते ना। हजरत उमर ने अपना इमामा उतारा, बोला अपना इमामा उतारा, हजरत हुसैन के पाँव पे रख दिया, हजरत हुसैन के पाँव पे रख दिया, कहा जो जुमला तूने अभी कहा है कल कयामत में एक बार बोल दे, जो जुमला तूने अभी कहा है ना कि मैं तेरे आखिरी देखो तो मैं तेरे नाना का गुलाम नौकर हूँ, सर्वेंट हूँ तेरे, ये आज तूने कहा है, मैं अपना इमामा तेरे पाँव पे रखता हूँ, सिफारिश करता हूँ कयामत में एक बार नाना के सामने कह देना कि उमर आपका गुलाम था। मेरे दोस्तों, क्या क्या हजरत हुसैन की शान होगी, बोलो क्या शान होगी। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि कोई मेरे को पूछे हजरत हुसैन कौन है, मैं कहता हूँ हजरत हुसैन वो है जिनके बदन में अगर लहू दौड़ता है तो शेर खुदा हजरत अली का दौड़ता है, जिनके बदन में अगर ग़िज़ा दौड़ती है तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दौड़ती है, जिनके सर पर परवरिश का हाथ है तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है। हजरत हुसैन कौन है? हजरत हुसैन जन्नत के फूल है, जन्नत की खुशबू है, जन्नत के जवानों के सरदार है, बल्कि हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक हजरत हुसैन के मुंह में रखी है, हजरत हुसैन ने नबी की जुबान मुबारक को चूसा है और हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुसैन जन्नत के नहर का पानी तेरे पेट में उतर रहा है। कहां से लाएंगे ऐसी ट्रॉफी और ऐसी शॉल, कहां से लाएंगे? मैं जाता हूँ बहुत जगह पर, वहाँ इस्तिकबाल करते हैं, शाल उड़ाते हैं, हाँ, मैं घर में जाके रखता हूँ, ट्रॉफी देते हैं, घर में जाके बीवी को देता हूँ, बीवी उसको लटका देती है, लेकिन मैं दिल में सोचता हूँ ये शाल, ये ट्रॉफी कब्र में काम नहीं आएगी, कारी अहमद अली की कब्र में शाल काम नहीं आएगी, ट्रॉफी काम नहीं आएगी, लेकिन हजरत हुसैन को जो ट्रॉफी मिली है, जन्नत का फूल बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत की खुशबू बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत के जवानों का सरदार बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत उमर जैसे उमर अपना इमामा हजरत हुसैन के कदमों पे रखे, एक बार कयामत में कह देना मैं तेरे नबी का नौकर था, मैं तेरे नाना जान का नौकर था। मेरे प्यारो, यही हजरत हुसैन मैदान करबला गए कि नहीं गए? अरे बोलो ना, मैदान करबला में गए कि नहीं गए? क्यों गए? मैदान करबला में क्यों गए? हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? आपकी भी औलाद है, मेरी भी औलाद, सिवाय रोने के हमारे पास कुछ नहीं, आपकी भी औलाद है, मेरी भी औलाद है। मेरे दोस्तों, मैं पूरे वाक्य पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि हजरत हुसैन को जब मैदान करबला के अंदर, यानी अब उनका नंबर आया, उन्होंने अपना नंबर चूज किया कि अब मैं घोड़े पर बैठूंगा और मैं जाऊंगा। ये कब चूज किया? जब दो बच्चों के जनाजे सामने रखे हुए थे। आज मेरे दो बेटे के जनाजे रखे हो, उनके बड़े बेटे का नाम अली अकबर, छोटे बेटे का नाम अली असगर, दो बेटों का जनाजा रखा हुआ है जिसके ऊपर कफन का कपड़ा रखा है, और आप घोड़े पर बैठ रहे हैं तो क्या कह रहे मालूम? वो तलवार लेकर आओ, वो तलवार लेकर आओ। तो कोई दौड़ते हुए कहता है वो तलवार तो लेकर आऊंगा, लेकिन उसकी आगे की अनी टूट गई है। हजरत हुसैन कहते लेकर आओ, वही लेकर आओ, अनी टूटी हो या न टूटी हो, मेरे अब्बा शेर खुदा की तलवार है, बोलो सुभान अल्लाह। फिर कहते वो बाजू में जो कपड़ा है ना, बड़ा कपड़ा लटक रहा है, देखो वो खेमे में लटक रहा है, वो लेकर आओ। कहा वो कपड़ा बहुत जगह से फटा हुआ है, कहा लेकर आओ। मेरी माँ फातिमा ने उसे अपने हाथों से बनाया है, तलवार अली की, चादर लपेटी किनकी? हजरत। और अंदर गए, खेमे में गए, बड़ा काला इमामा लेकर आए, तो सबको बताया, चूमा, पेशानी पे रखा, गालों पे रखा, कहा ये कोई मामूली इमामा नहीं है, मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा। मेरे प्यारो, घोड़े पर बैठे, कैसे मैं आपको बताऊं, किस मुंह से बताऊं आपको? घोड़े पर बैठ गए। आज हमारे भी बच्ची होगी,
पोती होगी, नवासी होगी, जो बड़े होंगे। और नाना नवासी से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से उतनी मोहब्बत नहीं है जितने नाना जान को अपने नवासों से और दादा को अपने पोते पोती से मोहब्बत होगी। मालूम है, छोटे बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है। अब हजरत हुसैन बैठ गए घोड़े पर, तलवार बोलो किनकी? हजरत अली, कपड़ा हजरत फातिमा, इमामा नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हजरत हुसैन ने यूं मुड़ के देखा तो उनकी छोटी बच्ची 7 या 8 साल की, नाम है सकीना। नाम क्या है? उसने घोड़े का पाँव पकड़ के, हालांकि घोड़ा एक पाँव मारे तो हाथ इधर का उधर हो जा रहे कि नहीं हो जा रहे, लेकिन तो हजरत हुसैन ने कहा सकीना क्यों क्यों ये घोड़े का पाँव क्यों पकड़ के रखा? सकीना कहती अब्बा मत जाओ, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आया। जो गया बोलो वापस, और अब्बा आप भी वापस नहीं आओगे। वो 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है। और मेरे 2 भाई का जनाजा रखा है, अली अकबर अली असगर 2 भाई का जनाजा रखा है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों के जनाजे रखे अब्बा। और सकीना ने एक जुमला कहा, वो लिखने के काबिल है, अब्बा आप जाओगे, मैं खाना किसके साथ खाऊंगी? किसके साथ में रहूंगी? किसको मैं अब्बू अब्बू कह के पुकारूंगी? आपकी बहुत याद आएगी, मुझे बहुत याद आएगी, मत जाओ अब्बा। मालूम है, हजरत हुसैन उतर गए, घोड़े से उतर गए, अपनी सकीना को लिया, अपने गोद से लगाया, अपने सीने से लगाया, बहुत मर्तबा चूमा और लेके खेमे की तरफ गए। किसी की हिम्मत नहीं, सब ये समझे कि हजरत हुसैन ने अपना इरादा बदल दिया है, वो वापस आ गए हैं। सबने कहा हुसैन वापस आ गए। बिल्कुल खेमे के पास औरतों के हवाले अपनी बेटी को किया, कहा बेटी बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, की कसीरा, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाना की मोहब्बत है। तेरी मोहब्बत कहती है कि मैं यहाँ रहूं, नाना की मोहब्बत कहती है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं तेरी मोहब्बत को पीछे छोड़ता हूँ, नाना की मोहब्बत को आगे। दौड़ते दौड़ते आए, घोड़े पर बैठे, एड़ लगाया और मैदान में गए। आपके होठ मुबारक पे खंजर मारे गए, आपके होठ मुबारक कट गए, पूरा बदन लहूलुहान हो गया। लेकिन असर का वक्त हो गया। कौन सा वक्त हो गया? बस आपने ऐलान कर दिया रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हम करेंगे जो करना है बाद में करेंगे, पहले असर की नमाज तो पढ़ ले। हे बड़ौदा वालों, सामने दुश्मनों में से आवाज आई, पढ़ लो, हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ लो। ये आवाज तो बड़ौदा में भी आती है। तो हम हुसैन वाले के सामने वाले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है, जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है। हजरत हुसैन क्यों गए थे? अय्याशी हो रही थी, नमाजें छोड़ी जा रही थी, चेहरे तोड़े जा रहे थे, शराबें पी जा रही थी। आज वही हो रहा है। आज हम देख रहे हैं, मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा चाचा, बूढ़ा फजर नमाज को जा रहा है, और हमारी 15 दिन से फजर की नमाज नहीं। तो हम हजरत हुसैन की जमात में या सामने वाली टीम में बैठा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ है? आ गया बयान में, मुहर्रम में करबला को सुनेंगे, हजरत हुसैन की तारीफ सुनेंगे, वाह वाह करेंगे। कारी अहमद अली ने बहुत अच्छा बयान किया। अरे कारी अहमद अली बयान करे न करे, अपनी नमाज का क्या होगा? हजरत उमर अपना इमामा हजरत हुसैन के पाँव पे रखकर कहते, कह देना कि मैं नबी का गुलाम था। वही हुसैन अगर कल अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह ये तेरा बंदा नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने गर्दन कटवा दी थी, मगर तेरा ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता। अगर हजरत उमर के हक में पॉजिटिव जाता है तो क्या हमारे हक में नेगेटिव नहीं आ सकता? इसलिए इरादा कर लो मेरे प्यारो। क्या हुआ मालूम? सामने वालों ने क्या जवाब दिया? पढ़ लो। हजरत हुसैन ने कहा पानी तो दे दो। अरे पानी दे दो ना, पानी पीना नहीं है ना, पीना नहीं, मेरे अल्लाह की कसम, नबी का नवासा हो, कसम खाया हूं, पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन पूरा बदन लहू लुहान है, जख्म को धो दूंगा, वजू कर लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, पानी तो दे दो। सामने से आवाज है पानी भी नहीं मिलेगा। हजरत हुसैन ने मुस्कुरा कर फरमाया मत दो पानी, करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। बस करबला की मिट्टी भी देखो, हजरत
حسین نے کربلا کی مٹی پر یوں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور مبارک مٹی کو لیا اور اپنے چہرے پر ملا، اپنے دونوں ہاتھوں پر. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تیمم میں دو ہی چیزیں، تین چیزیں: نیت کرنا، چہرے پر مٹی، دونوں ہاتھوں پر مٹی. تیمم ہو گیا. اللہ اکبر. کون سی نماز؟ پہلی رکعت کے سجدے میں گئے. میرے دوستو سجدے میں دیکھنا، ہم تسبیح کون سی پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلی. آپ پڑھ رہے، ایک دشمن سامنے سے آتا ہے، آپ تو سجدے میں نا، اور ایک نے دو تلوار لے کر آتا ہے اور دونوں تلوار آپ کے دونوں بازو پر اتنا زور سے مارتا ہے آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل جاتے ہیں. آپ سوچو، آپ پورا ایسے پلٹ گئے مگر زبان پر سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اعلیٰ، میرا رب بہت پاک ہے. دوسرا دشمن آتا ہے اور لگاتار آپ کے سینے پہ لوہا مارتا ہے، لوہا. اور تیسرا شمر نام کا دشمن آتا ہے، آپ کے گردن مبارک کو اپنی تلوار کی نوک پہ اٹھا لیتا ہے. میرے دوستوں مجھے صرف ایک ہی بات بتانا ہے اور کچھ نہیں بتانا، یہاں بات ختم کرنا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں بولنا. اتنا بولنا ہے کہ حضرت حسین آج بھی زندہ ہے. نہیں پورا مجمع بولے گا آج بھی ایسے زندہ ہے. قسم اللہ کی ایسے زندہ ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. آپ کہیں گے میرے کو کیسے معلوم؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. صرف حضرت حسین کے بارے میں نہیں، ہر شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو زندہ ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا. سب پڑھیں گے میرے سامنے پارہ نمبر 4. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہوئے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے. صبح ہوتی، شام ہوتی، جنت کا دسترخوان. جب عام شہیدوں کی قبر میں ہوتا تو نبی کے نوازے کی قبر میں کیا ہوتا ہوگا، مبارک قبر میں کیا ہوتا ہوگا. لیکن ایک بات کہوں، کہہ کے گئے. آپ کو نوازے سے محبت ہے نا؟ ارے ہاں بولو نا. ہمارے نبی بھی محبت کرتے تھے نا. ہمارے نبی نے اللہ کو کہا تھا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے. اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے. ہم سے اللہ محبت کرے گا، ہم حسین سے محبت کریں گے. اب حضرت حسین کی وصیت کیا تھی؟ زبان سے نہیں کہا مگر پورا ایکشن مبارک بتا کے گیا. کیا بتا کر گیا معلوم ہے؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے. بولو نبی کے نواسے جان، مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتے. 55 سال کی آپ کی عمر تھی، فرماتے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. ہم حسینی ہیں، ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں. اس لیے آج 3 باتوں کا ارادہ کر کے چلو. پہلی بات جو میں نے بتایا تھا لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 2 ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اچھے لوگوں کو معاف 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 معاف. ہاں سب سے ملاقات کرو، سب سے مصافحہ کرو، سب کے گلے لگو، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو. یہ سمجھو جو میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم سب سے بڑا پاپی اگر مجمع میں تو قاری احمد علی خود پاپی ہے. یہ اپنا ارادہ بناؤ، انشاءاللہ یہ ارادہ بہت کام آئے گا آپ کو. تو پہلا کام تو بولو کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ. دوسرا کام سب کو معاف کرنا، اور تیسرا کام 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے، ہاتھ اوپر کر کے بولے اور ہاتھ نیچے رکھے. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ کا آرڈر ہے 5 وقت کی نماز. اور قسم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی بھی پرابلم ہو، جان کا، مال کا، بیوی کا، سماج کا، سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، ایک ہی ہتھیار ہمارے پاس ہے اور وہ ہتھیار ہے 5 وقت کی نماز. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا، تو نمازی بنے گا. اللہ کہتے میرا بنے گا، جو میرا بنے گا میں تیرا بنوں گا. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے، بولو سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات کہہ کے ایک مسئلہ بتا دوں اور بات ختم کروں تاکہ اپنے کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، عقل
من کون ہے؟ بھائی نماز ہے نا نماز. آپ اگر مسئلہ اٹھاؤ نا, نماز کو اللہ نے معاف کیا؟ ارے ہاں زور سے بولو نا. کھڑے ہو کے پڑھنے کو بولا نا اللہ نے؟ ارے بولو نا, اللہ نے کھڑے ہو کے, آپ نے عشاء کی نماز ماشاءاللہ کھڑے ہو کر پڑھی نا. اچھا کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا ہو تو اللہ نے کہا جا تو گھر جا کے سو جا. کیا کہا؟ اس لیے مسجد میں کرسیاں لگی ہوئی ہے. یہ بیچارے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیچارے آ کے کیا کرتے ہیں. اچھا کوئی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکے, آپریشن ہوا ہے, آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے 6 مہینہ آرام کہا ہے اور ایک دم ایسا لیٹنے کو کہا ہے. شریعت کو پوچھو نماز معاف کیا کہتے, کیسا پڑھنے کا؟ تو لیٹ کے پڑھوں گا تو رکوع کیسا کروں گا, سجدہ کیسا کروں گا؟ اس کا بھی جواب دیا, تھوڑی آنکھ بند کرے گا تو رکوع ہو جائے گا, پوری آنکھ بند کرے گا تو سجدہ ہو جائے گا. اسی کو اللہ نے اشارے میں فرمایا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو پھر ایک مرتبہ پوچھو, کھڑے ہو کے پڑھنے کا نہیں تو معاف معاف. آواز نہیں آ رہی, نماز معاف نہیں. 2 جگہ اللہ نے نماز کو معاف کر دیا. 2 جگہ ایسی آئی, یہ مردوں میں کہہ رہا ہوں, عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. 2 جگہ ایسی آئی اللہ نے نماز کو معاف کر دیا مولانا. ایک تو چھوٹا بچہ, بولو چھوٹا, 6 سال کا, 7 سال کا, 8 سال کا, جو بالغ نہیں ہوا, مطلب اس سے نماز پڑھے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا, باقی نماز اس سے کیا ہے معاف. تو ایک بولو کون, کس سے نماز معاف ہے؟ بچہ. نمبر 2 پاگل جس کو کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کبھی کپڑے اتار کے جا رہا ہے, کبھی باہر وامٹ کرتا ہے, کبھی زبان لٹکاتا ہے, یہاں سے تھوک نکلتا ہے, وہاں کپڑا اتار دیتا ہے, پاگل. اس سے بھی اللہ نے کہا نماز, بولو اللہ نے فرمایا نماز معاف. تو کتنی جگہ نماز معاف؟ ایک بچہ. نمبر 2 پاگل. ابھی یہاں جو مجمع بیٹھا ہے جوانوں کا, جو نماز نہیں پڑھتے, پہلا تو کینسل, وہ بچے تو ہے نہیں. کیا بچہ؟ اور سب سے بڑا پاؤلا ہے, قسم اللہ کی. میں اگر کسی کو کہوں نا, اے پاؤلی ادھر آ, اے مولانا آج آیا ہے, اب بروڑا میں دکھنا نہیں ہے, ٹپکا دوں گا. میں گھبرا جاؤں گا, نہیں آؤں گا بھائی, بروڑا نہیں آؤں گا بھائی, کیونکہ میں انسان ہوں نا, میں گھبرا جاؤں گا. لیکن آبجیکشن تم میرے پہ اٹھاؤ گے, اوپر والا پاؤلی کہہ رہا ہے. اوپر والا کہتا ہے 2 ہی جگہ نماز معاف کیا, بچہ ہو یا پاگل ہو. بچے تو ہو نہیں تو کیا بچہ, اور اوپر والا جب پاگل بولے تو چھوٹا پاؤلی تو ہوگا نہیں نا, بڑا پاؤلا جو ہوگا نا. یہ سب پاؤلے کائے کو بیٹھے یہاں پہ؟ آج سے ارادہ کرو انشاءاللہ, ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ. حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. اور حسین کے دامن میں چھپی ہوئی جو امانت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. حسین کا دامن نا. میرے پیارو, اللہ نے فرمایا تمہاری نرمی کی وجہ سے یہ صحابہ جمع ہے, اگر نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ تمہارے پاس جمع نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی تم بہت رحم والے, اور رحم والا بنانے والا کون؟ اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا, اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے, مال دیا ہے, ٹھیک ہے ہم قرض دیتے ہیں اور اکثر ہمارا باہر رونا ہوتا ہے, دیا تھا, کم وقت موبائل بند کر کے بیٹھا ہے, کم وقت جھوٹ بولتا ہے. اس میں 3 راستے, سمجھنا برابر 3 راستے. آپ نے کسی کو قرض دیا, وقت طے ہوا بھائی مہینے کے بعد دینا, 2 مہینے کے بعد دینا. اب آپ حالات معلوم کرو, حالات معلوم کرو. اگر اس کے پاس دینے کا ہے, بولو دینے کا ہے, لیکن تھوڑا گھر میں حالات ہے, اللہ کیا فرماتے, اور مہلت دیتے. کیا کہتے اللہ تعالیٰ, اللہ کہتے قرآن, اور کتنے مہینے کی مہلت دیا تھا پہلے, 2 مہینہ 4 مہینہ کر دے, تیرے پاس تو کوئی کمی نہیں آئی نا, 2 کی جگہ کیا کر دے 4. اور اللہ کیا کہتے, اگر اس کے حالات اور زیادہ خطرناک ہے نا, آدھا کر دے, آدھا.
کتنے لیا تھا اس نے تیرے پاس سے؟ 50,000 لیا تھا. جا اس کے گھر پہ جا, اس کو بول کے 50 نہیں 25 دے دے. آ گیا. اور قرآن تیسری بات کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ نے تجھے بہت دیا ہے جا کر کہہ دے, چپ چاپ کہہ دے میں نے تیرے کو معاف کر دیا. اللہ کہتے یہاں کہہ دے معاف کر دیا, وہاں اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہوئے قرآن میں, لیکن ہم پڑھے تو ہمیں پتہ چلے. قرآن میں لکھا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تینوں باتیں قرآن پاک میں لکھی. لیکن جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور ہونے کے بعد بھی نہیں دیتے, یعنی اس کے گھر میں چپل بولو اچھی, گھر میں لائٹنگ اچھی, فرنیچر اچھا, لیپ ٹاپ اچھا, موبائل اچھا, گھڑی اچھی, یہ جب جا رہے بھائی میرے 50,000 روپیہ مہینہ ہو گیا, 3 مہینہ ہو گیا اور ابھی 4 مہینہ ہو گیا, نہیں دینے کا, کیا اکھاڑ لے گا؟ نہیں دینے کا, کیا اکھاڑ لے گا؟ اور تو بھی کیا اکھاڑے گا, تیرا باپ بھی کیا اکھاڑے گا؟ یہ رویہ یہ گناہ ہے, گناہ, اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ جس نے قرض لیا اور ادا کرنے کا ہے اور ہزاروں پروگرام کرتا ہے, ہزاروں لوگوں کے پاس آنا جانا کرتا ہے, مگر سامنے والے کا پیسہ رکا کے رکھا ہے. ہمارے نبی فرماتے اگر میرے زمانے میں ہوتا اور مرتا تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا, میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا تھا. اس لیے شریعت کو سمجھو میرے دوستو. کاروبار ہے, مجھے تو بات کرنا تھا آج سود کے اوپر, انٹرسٹ کے اوپر, لیکن وقت ختم ہو گیا, اس لیے یہیں پر میں بات کو موقوف کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ یہ سود, یہ رشوت, یہ قرضہ دے کے نفع لینا, یہ بہت, اتنا میں بتا دوں کہ سود حرام ہے. بولو سود. ایک میرے کو ٹائم دے دو, اتنا میں بتا دوں, آپ کوئی بھی گناہ کرے, اسلامی حکومت ہے, اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے. گناہ سزا, بولو گناہ. کوئی زنا کیا, کوئی زنا کیا, معلوم کرو, عورت مرد زنا کرے معلوم کرو, شادی والے بغیر شادی والے, بغیر شادی والے, قرآن کہتا ہے دونوں کو 100 کوڑے مارو. اور اگر زنا کیا اور شادی والا ہے پتھر سے سنسار کرو, رجم کرو پتھر سے. کوئی چوری کرتا ہے, بولو ہاتھ کو. یہاں تک لکھا ہے پہلی بار چوری میں کیا, دوسری بار چوری میں کیا, تیسری بار چوری میں کیا, چوتھی. شریعت نے, بلکہ قرآن نے کہہ دیا کسی کی جان لیوے تو, بولو بولو, آنکھ پھوڑے تو آنکھ پھوڑو, دانت توڑے تو دانت توڑو. قرآن کریم نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. وقت میں صرف اتنا بتاتا چلو, ہر شریعت میں, اسلامی حکومت میں گناہ ہے تو سامنے اس کی کیا ہے, مگر سود, بیاج, ربا, قرضہ دے کے پھر نفع لینے کا, اس کے بارے میں کوئی سزا. کوڑے مارو, بولو کوڑے مارو نہیں, ہاتھ کاٹو نہیں, پاؤں کاٹو نہیں, تو کیا کرنے کا؟ اللہ نے کہا کرنے دو, کرنے دو. قیامت کے میدان میں اور میرا مصطفیٰ اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے. میں اور میرا مصطفیٰ, قیامت میں ہم کو یہاں کا کوئی بڑا CID پکڑے تو حالت خراب ہو جاتی ہے. قیامت میں اللہ کہتے ہیں میں اور میرا مصطفیٰ اس بندے کے ساتھ جنگ کریں گے, اس بندی کے ساتھ. عورتیں بھی یہ کام کرتی ہے, زیورات رکھتی ہے اور پھر اس کے اوپر سود والا معاملہ کرتی ہے کہ جنگ کریں. اور یہ قرآن میں لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, بہت عجیب و غریب واقعہ. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ بزنس میں نے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے, بلکہ دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں, اولاد میں, آپ کے یہاں کے کاروبار میں اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت عطا فرمائے. ہم کو کسی سے حسد ہونا, اس کی دکان چلتی, اس کی چلتی, میری نہیں چلتی, تو اس کا چلانے والا وہ نہیں, اللہ اس کا چلانے والا اللہ. تیرا کچھ تعلق کم ہے, تعلق بڑھا دے, اللہ آٹومیٹک چلاتا کر دے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ بتانا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے. بول کون آئے؟ بہت زیادہ مہمان آنے کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, اب مہمان آوے,
हाँ, और फिर खाना भी कुछ नहीं हुए, पीना है जैसा हाफिज अब्दुल रऊफ करते हैं, ऐसा हो कि कोई खाना भी कुछ नहीं, पीना भी कुछ नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को कहा, अबू हुरैरा कुछ भी नहीं है, खाने को मेरे घर में भी कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, और मेहमानाने किराम बहुत दूर से आए हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा क्या करो? कहा जाओ कर्ज ले लो, कर्ज, किसी से कर्ज ले लो। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा निकले। अब जाहिर बात है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज मांगे तो सहाबा कदम ब कदम तैयार होते, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि हमारे नबी ने फरमाया देखो जिससे भी कर्ज लेना 1 महीने की बात करना। कितने महीने की बात करना? कितने महीने की बात करना? 1 महीने की बात। 1 महीने के बाद हम आपको दे, ठीक है कोई बात नहीं। हज़रत अबू हुरैरा गए, अचानक रास्ते में एक शख्स मिले जिनका नाम है जैद। क्या नाम है? और वो आलिम, और वो भी यहूदी आलिम। और वो कहते हाँ अबू हुरैरा कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ दौड़े जा रहे हो? कहा वो हमारे नबी मोहम्मद ने कर्ज लेने के लिए भेजा है, बहुत सारे मेहमान आने की राम आए दूर दूर से। कहा काहे को भागते हो, मुझसे ले जाओ ना, कितना लेना है? तो उन्होंने बताया कुछ इतना 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 मुझे कर्ज आपसे लेना है। तो कुछ खजूरें थी, कहा कि वो सब आप, तो कहा ले जाओ ले जाओ, मेरे 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 दुकान में बहुत कुछ रखा है, ले जाओ। तो कहा 1 महीने का? हाँ महीना कोई बात नहीं, महीने के बाद दे देना। खैर हो गया, ले लिया कर्ज। यहाँ मेहमानों की मेहमान नवाजी भी हो गई। 27 दिन गुजरे थे। बोलो साथ में बोलो, कितने दिन गुजरे थे? 27 दिन गुजरे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के साथ बाजार में जा रहे थे। अब अबू हुरैरा नहीं है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे थे। तो उनकी दुकान के पास से गुजरे। किनकी दुकान? वो आलिम, वो यहूदी, नाम क्या? जैद। उनकी दुकान पास, उनकी दुकान के पास से गुजरे और वो बाहर आए और यूं 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 हमारे नबी की चादर मुबारक को यूं पकड़ा, यूं एक बार खींचा, दूसरी बार खींचा, तीसरी बार, और कहा कि क्यों लेने के टाइम पे आ जाते हो? भेज दिया अबू हुरैरा को। अरे लंबा चौड़ा कर्ज लेके चले गए, अब देने के टाइम पे कोई मिलना जुलना, वापस पहुंचाना। तो हमारे नबी ने फरमाया वो 30 दिन की बात हुई, अभी 27 दिन हुए हैं, 3 दिन अभी क्या है बाकी है, या महीने के 29 दिन, तो 2 दिन अभी। कहा मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह की कसम, हजरत उमर कहते उसने इतनी सख्ती की, और जो जुमले बोले ना, अगर हदीस में ना होते तो हम जुमले ना बोलते। क्या जुमले बोले मालूम? तुम भी ऐसे, तुम्हारा बाप भी ऐसा, तुम्हारा दादा भी ऐसा, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम लोग सिर्फ लेना जानते हो, देना जानते ही नहीं हो। जब देखो जब इससे कर्ज लिया, उससे कर्ज लिया, उससे पैसा, उससे पैसा, उससे पैसा, उससे पैसा, और जब देने का वक्त आया तो गायब हो गया, देने का वक्त आया तो गायब हो गया। इतना कहा। अब साथ में कौन थे? बर्दाश्त करेंगे? हज़रत उमर ने धीरे से हमारे नबी के कान में कहा, मेरे नबी मामला खत्म कर दो, क्योंकि ये आपको गाली दे रहा है, आपके मरहूम अब्बा को गाली दे रहा है, आपके दादा और आपके खानदान को गाली देता है। किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे मोहम्मद को उमर के सामने गाली दे। हुक्म दो। तो अल्लाह के रसूल हज़रत उमर पर गुस्से हुए, कहा कत्ल कर दो। अरे समझाओ उनको, ये समझाओ कि 3 दिन बाकी है, और मुझे ये समझाओ कि जब वक्त पूरा हो जाए तो दे देना। मुझे भी समझाओ कि वक्त पूरा हो जाए तो दे देना, और उनको भी समझाओ कि अभी वक्त तुम्हारा बाकी। इसमें कत्ल का मामला, इसमें लड़ाई का मामला, झगड़े का मामला, गाली गलौज का मामला, तलवार निकालने का मामला कुछ भी नहीं है। महलन या उमर शरीयत को समझो, उनको भी समझाओ, मुद्दा को भी समझाओ, मुद्दा अले को भी समझाओ। यहाँ समझने समझाने की बात है। तो हज़रत उमर रुक गए। फिर हमारे नबी को याद आया, कहा उमर वो बहरीन से माल आया हुआ है, जाओ वहाँ जाओ, और जितनी खजूरें इनसे हमने लिए अब भी मैं यहीं खड़ा हूँ, लाके इनको दे दो। चुनांचे हज़रत उमर, पहले तो हज़रत उमर का जी नहीं चाहता था, कहते थे 3 दिन बाकी है तो अभी 27वें दिन देने की जरूरत क्या है, लेकिन हुक्म किसका था? हमारे आका साहब। गए हज़रत उमर, अपने कंधे पर उठा कर ले आओ, पूरा कर यूं लाके नहीं यूं रखा, कह लो हो गया, जो दिया था वो ले लिया ना, हो गया ना पूरा मामला। हमारे नबी ने फरमाया उमर गुस्से मत करो, और लेकर आओ, थोड़ा लेकर आओ। तो हज़रत उमर ने कहा और काय को देने का, जितना लिया था उतना दिया, वक्त से पहले दिया, महीने की जगह 27वें दिन पे दिया। हमारे नबी ने फरमाया देखो कर्ज के ऊपर और देना शरीयत में जायज नहीं, वो सूद बन जाता है। वो क्या बन जाता है? सूद। लेकिन इस वक्त हजरत उमर मेरा हुक्म है, तुम अपनी तरफ से इनको हदिया दोगे, क्योंकि तुमने इनके दिल को नाराज किया है।
تم نے ان کا دل توڑا ہے نا, تم ناراض ہوئے نا, غصے ہوئے نا, تم نے کہا نا میں ختم کر دوں, میں قتل کر دوں, تو ظاہری بات ہے سامنے والے کو غصہ آئے گا کہ ختم کر دے گا, قتل کر دے گا, کیا معاملہ ہے. جاؤ حضرت عمر اب تمہاری طرف سے لے کر آؤ اور لا کر ان کو ہدیہ دو. حضرت عمر نے جیسے ہدیہ دیا ہے, سامنے کون تھے؟ وہ عالم تھے, یہودی تھے. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ زید تھا. کہا کہ میں راضی ہو گیا. میں تو حضرت عمر نے کہا راضی ہو ہی جاؤ گے نا, جب جتنا دیا تھا اتنا بھی ملا اور اوپر کا بھی ملا تو آدمی راضی ہو جائے گا. بھائی جس کو 1 لاکھ تھا اس کی جگہ 1,10,000 ملا تو راضی. کہا نہ, وہ رونے لگے, پورے چہرے پر آنسو بھرے ہوئے تھے. کہا میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا. حضرت عمر نے پوچھا کس بات سے تم راضی ہو گئے؟ کیا فرمایا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. کہ میں راضی ہو گیا, آج سے میرا رب اللہ ہے. بولا آج سے میرا رب اللہ ہے, میرا مذہب اسلام ہے, اور یہ محمد میرے نبی ہے, یہ نبی ہے, میں امتی, میں ان کا غلام ہوں. اے میرے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میرے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. ہمارے نبی نے پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ صرف یہ کھجور کے معاملے پر. کہا ہے کھجور وجور کی ضرورت نہیں, وہ سب اللہ کے راستے میں دے دیا. جو پہلے دیا وہ بھی اللہ کے راستے میں, جو حضرت عمر نے دیا وہ بھی اللہ کے راستے میں, کوئی قرض نہیں. اور اس عالم یہودی نے کہا میں نے تورات میں بہت پڑھا, تورات میں بہت پڑھا, تورات میں ایک ایک اخلاق میں نے آپ کے پڑھے, سب مجھے ملے, ایک نہیں ملتا تھا کہ یہ وہ ہے جو طبیعت کے بہت نرم ہے, یہ بہت سخت بولتے نہیں ہیں, یہ گالی نہیں دیتے ہیں, کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے. وہ مجھے سمجھنا تھا. آج اوپر والے نے مجھے یہ بھی سمجھا دیا. اللہ کی قانون شہید ہو گئے, میدان کربلا میں شہید ہوئے, لیکن ہم کو وہ پوائنٹ نہیں معلوم ہے کہ حضرت حسین نے جو شہادت کا جام پیا ہے نا. دیکھو وقت ہمارے پاس کم ہے, میں بہت جلدی بتاؤں گا میرے دوستوں, آسان نہیں ہے. معلوم ہے حضرت حسین کے ساتھ ان کے دوسرے 5 بھائی بھی تھے کربلا کے میدان میں. کتنے بھائی؟ ہاں, ابا علی, ماں فاطمہ نہیں, بھائی ہے. ابا کون ہے؟ حضرت علی, یعنی حضرت علی کی دوسری بیوی سے ایک بھائی کا نام تھا ابو بکر. بولو کیا نام؟ ابو بکر. ایک بھائی کا نام عثمان, ایک بھائی کا نام عباس, ایک بھائی کا نام جعفر, ایک بھائی کا نام عبداللہ. آپ سوچو حضرت حسین کو تو محبت تھی نا 5 بھائیوں سے, سب بھائی تھے بھائی. ابا ایک ہے, امی ایک نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین سے پہلے یہ 5 بھائی بھی شہید ہوتے. حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے ابو بکر, عثمان, عباس, جعفر, عبداللہ. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن, ان کے بیٹے یعنی حضرت حسین چچا اور وہ بھتیجے, ان کا نام تھا حضرت قاسم. وہ بھتیجے بھی ان کے سامنے شہید ہوئے. یعنی جن کے 5 بھائی کے جنازے رکھے ہو, 5 بھائیوں کے جنازے, اپنے بھتیجے کا جنازہ رکھا. اور پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ حضرت حسین کے سگے بیٹے علی اکبر, علی اصغر, وہ دونوں بھی شہید ہو گئے. اس میں علی اکبر تو شہید ہو گئے, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. چھوٹے بیٹے جو تھے نا, چھوٹے بیٹے جن کو علی اصغر بھی کہتے ہیں, عبداللہ بھی کہتے ہیں, وہ تو حضرت حسین نے ایسا ہاتھوں میں اٹھایا تھا, ایسا ہاتھوں میں اٹھایا تو کہا تھا میرے بچے کو پانی دے دو نا, تم کو دشمنی رکھنی تو مجھ سے رکھو نا, معصوم بچے سے کیا دشمنی. لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا, باقی تیر مارنے والا تیر مارے تو کہیں بھی تیر جا کے لگے, لیکن وہ تیر کا نکلنا, دشمن کے تیر کا نکلنا اور سیدھا بچے کے دماغ پر لگنا, آر پار ہونا اور بچے کا بھی دم توڑ دینا. میرے پیاروں, جن کے 5 بھائیوں کا جنازہ, ایک بھتیجے کا جنازہ, اپنے 2 سگے بچوں کا جنازہ, اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہر کی نماز پڑھانا. اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز پڑھانا, اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھوڑے پر بیٹھنا اور وہ چادر منگوانا. کہ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے چومنا شروع کیا اور کیا فرمایا, میری ماں کی چادر ہے. ماں کون؟ حضرت فاطمہ. پھر تلوار منگائی, کس کی تلوار ہے؟ کہا میرے ابا حضرت علی کی تلوار ہے. پھر ایسا کالا امامہ, بڑا, یہ تو بہت چھوٹا ہے, بڑا کالا امامہ منگوایا اور چوم کر کہا یہ میرے نانا محمد رسول اللہ کا امامہ ہے. آپ سوچو, اب میں جو پوائنٹ پر آتا ہوں سوچنا, 5 بھائیوں کے جنازے رکھے ہیں, جس پر کفن نہیں ہے,
کفن کا کپڑا نہیں ہے جس پر، اور ایک بھتیجا قاسم، 2 بچے ہیں، کفن کا کپڑا نہیں ہے، اور حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھتے ہیں. ابھی گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے. کس کی آواز آتی ہے؟ ان کی بیٹی سکینہ. بولو ان کی بیٹی. اور کیا کہتی معلوم؟ سکینہ ابا نہیں جانا، ابا نہیں، آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ جو گیا ہے سب کے جنازے آئے، کوئی زندہ واپس نہیں آئے. ابا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ابا، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہماری نواسی، ہماری بیٹی، ہماری پوتی دادا کا پاؤں پکڑ لے، نانا کا پاؤں پکڑ لے، ہماری بیٹی ابا کا پاؤں پکڑ لے، ابا جانا نہیں، ابا جو ہونا تھا ہو گیا، ابا یہ سب جنازے دیکھ رہی ہوں، ابا کوئی گیا واپس نہیں آیا، میں تو تمہیں بہت پیار کرتی ہوں نا ابا، آپ میرے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو، اب جاؤ گے. معلوم ہے حضرت حسین گھوڑے سے اتر گئے، اپنی بیٹی کو گود میں لیا، پورا مجمع سمجھا. اب حسین آگے بڑھنے والے، یہ بیٹی سامنے آ گئی ہے، چوما، بیٹی کی پیشانی کو چوما، آہستہ سے زمین پر رکھا اور کہا بیٹی کیا کروں، آج ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے، میں کیا کروں بیٹی. یہ مت سمجھنا کہ باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا، بہت محبت کرتا ہوں، مگر ایک طرف آج تیری محبت، ایک طرف نانا جان کی محبت ہے. یہ کہہ کر کہا بیٹی جا رہا ہوں، حوض کوثر پہ نانا جان کے ساتھ تمہاری ملاقات کرنی ہوگی. معلوم ہے جب حضرت حسین جانے لگے، یہ ہماری ماں بہنیں کان کھول کر سنے، حضرت حسین جانے لگے، ان کی حضرت حسین کی بہن اندر ہے خیمے میں، نام ہے زینب. کیا کہہ رہی ہے معلوم؟ بھائی جاؤ، بھائی جاؤ. سننا، وہ محبت میں کہہ رہی ہے حضرت زینب، بھائی جاؤ. یہ مجھے معلوم ہے کسی کو کفن کا کپڑا نہیں ملا، لیکن بھائی آپ فکر مت کرنا، آپ کا جب جنازہ میرے سامنے آئے گا نا، میں میرے دوپٹے میں تمہیں کفن دے دوں گی. بہن کہہ رہی ہے میں میرے دوپٹہ اتاروں گی، لیکن حسین میں تمہیں اس میں کفن دوں گی، لیکن بھائی جاؤ. حضرت حسین نے گھوڑے کو رکایا اور کہا بہن بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا، مگر اپنا دوپٹہ کھول کر اپنے بالوں کو سامنے مت کرنا، کیونکہ میں دین کو بچانے کے واسطے جا رہا ہوں، دین کو بیچنے کے واسطے نہیں جا رہا ہوں. اس سے بہن یہ دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت کا ایک بال بھی نظر آتا ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. ارے مجھے بغیر کفن کے دفنا دینا، لیکن زینب اپنے پردے کے اوپر آنچ مت آنے دینا. یہ آخری نصیحت کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں چلے گئے. اور پھر آپ سب کو معلوم ہے وقت کم ہے، صرف اتنا بتا دو میرے پیاروں، جو میں ہر جگہ پر اب بتا رہا ہوں، کہ حضرت حسین تو نماز میں تھے نا عصر کی. بھائی جب شہید ہوئے تو کہاں تھے؟ آواز نہیں آ رہی، وہ کہاں تھے؟ اور حضرت حسین نے وہاں بھی دعوت تبلیغ، وہاں بھی دعوت تبلیغ. عصر کا وقت ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے، ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے، خون سے پورے تر بتر تھے، کتنے نیزے، کتنی تلواریں، لیکن حضرت حسین کی ایک ہی آواز، قد حان وقت العصر، قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا. دیکھو سورج غروب ہو جائے گا، مغرب کا وقت آ جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. عصر عصر عصر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کیا کہا معلوم؟ پانی دو نا، پانی دو، پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے، وضو کر لوں گا، نہیں پیوں گا. پینے منع کیا نا آپ لوگوں نے، پینے سے منع کیا، نہیں پیوں گا پانی، لیکن وضو تو کر لو، بدن کا خون تو صاف کرو. سامنے سے آواز آئی، پانی بھی نہیں ملے گا، ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تمہیں پڑھنا ہو تو بولو، تمہیں پڑھنا ہو تو ہم نماز. تو کوساڑ میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے. آج تک یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حسین سے محبت کرتے کہ سامنے والوں سے محبت کرتے. ہمارے نبی نے باقاعدہ یہ دعا مانگی ہے، اللہ میں حضرت حسن اور حسین، ہمارے نبی نے دونوں کو گود میں اٹھا کر کہا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کرنا. بتاؤ ہمارے نبی کی دعا قبول ہو گئی کہ نہیں قبول ہو گئی؟ اور ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے تو فجر کی نماز، حضرت حسین نے تو عصر کی نماز. معلوم ہے آپ کو، جب سامنے والوں نے کہا پانی نہیں دیں گے تو حضرت حسین کہہ سکتے تھے اب پانی نہیں دیں گے، پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے، خون بہتا ہے، ایسے میں نماز کیا ہوگی، چلو مقابلہ ہی کر لے. کر سکتے تھے کہ نہیں؟ حضرت حسین نے تلوار کو رکھا،
کربلا کی زمین سے تیمم کیا, تیمم کر کے آپ نے عصر کی نماز شروع کر دی. بولو سبحان اللہ. کہ پانی نہ ملے تو کیا کرنے کا؟ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. حضرت حسین نے کربلا کی زمین پر مٹی رکھی, حالانکہ خون سے پورا بدن لت پت تھا, لیکن کسی طرح مٹی لگائی, اللہ اکبر کہا, اور اسی عصر کی نماز میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ. اب بہت کم وقت ہے, میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرے دوستو, محبت کرتے ہو حضرت حسین سے؟ محرم کا مہینہ, میں نے کربلا کا پورا واقعہ نہیں سنا ہے, میں نے صرف ایک جھلک آپ کو بتائی ہے. اور اب آپ سے پوچھتا ہوں حسین سے محبت, کیونکہ جو حضرت حسین سے محبت کرے, ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہا وہ مومن ہے. بولو وہ. اور جو نہیں محبت کرے وہ منافق ہے, وہ منافق ہے. اب میں پوچھوں گا نا, قاری ولی اللہ صاحب ابھی پوچھوں گا حضرت حسین سے کون محبت کرتے, ذرا ہاتھ اوپر کرو, اوپر کرو, اوپر کرو, اوپر کرو. وہ سب دونوں ہاتھ اوپر کرو, سب نے اوپر کیا. کم وقت کتنوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ یا جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا نا, اس میں کتنے ایسے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ اس کو کہتے ہیں منافق. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ اوپر سے واہ واہ کرنا اور اندر سے دین کو, شریعت کو برباد کرنا. یہ جیسا آپ نے کیا نا حسین سے محبت, ابھی اگر باہر کوئی اعلان کرے بتاؤ بھائی او حسین کا دامن, پورا کوسہ نہیں چھوڑیں گے, کم وقت فجر میں کہاں گیا تھا؟ یہ روزانہ صبح میں ہم نماز نہیں پڑھتے, اور ہمارے نبی نے فرمایا اس کی دکان برباد, اس کا مال برباد, اس کی بیوی برباد, اس کے بچے برباد. اب آپ بتاؤ فجر کی نماز چھوڑ کر ہم دکان پر جائیں اور پھر رونا روئے, کیا وہ سامنے والے کی چلتی ہے, میری دکان نہیں چلتی, لگتا کسی نے اس کو جادو کر دیا. گھر میں آئے تو بیوی کا چہرہ چڑھا کا چڑھا ہوا, منہ پھولا ہوا. میرے پیاروں, پوری رات ہم کو نیند نہیں آتی, ٹینشن میں گھومتا رہتا ہے. کیا ہے یہ میرے پیاروں؟ وہ جو فجر کی نماز چھوڑا نا, اس کی وجہ سے اہل و عیال سب اللہ نے برباد کر دیا. اس لیے میرے پیاروں, میں آپ ہاتھ جوڑ کر میں پھر کہتا ہوں, میں خود آیا ہوں یہاں پر, بلایا نہیں گیا, میں آیا ہوں. میں نے کوساڑ کو دماغ میں رکھا اور بہت زمانے سے دماغ میں رکھا تھا, اور یہ سوچ رہا تھا کب تاریخ خالی ہوگی, کب تاریخ خالی ہوگی, کب تاریخ خالی ہوگی. کیونکہ اب ہم جب چارٹ بناتے ہیں نا, اس میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہفتے میں دور کا بیان کرنا ہے, یہ ہفتے میں فلائٹ میں جانا ہے, یہ ہفتے میں ٹرین میں جانا ہے, یہ ہفتے میں قریب جانا. تو جیسے قریب کی تاریخ خالی ہوئی, رمضان کے بعد سے میں اسی تلاش میں تھا. اللہ کا کرم ہوا کہ آج یہ 25 تاریخ میرے کو ملی, اور ہمارے بیٹے سلمان نے قاری ولی اللہ سے, یہاں کے ذمہ دار مولانا یوسف صاحب سے وغیرہ وغیرہ سے بات کی, اور سب نے قبول کر لیا. تو میں یہاں پر آیا. اب میں جاتے جاتے آپ سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں چاہیے مجھے. انہوں نے کہا, سلمان نے مجھے کہا مسجد کا مائک, میں نے کہا وہ بھی چلے گا. کہا کھانا نہیں ملے گا, میں نے کہا وہ بھی چلے گا. کہا آملیٹ اپنے پیسے کا کھانے کا, میں نے کہا وہ بھی چلے گا. لیکن میں جو آپ سے مانگنے آیا ہوں, 2 چیز ابھی میں یہاں سے دے کے جا رہا ہوں. کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے, وقت ختم ہو رہا ہے. ساتھ میں بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم حسین سے محبت کریں گے نا, اب تک بہت ڈھونگ چلا, بہت ڈھنڈورے پیٹے ادھر ادھر کے. آج سے ہمارا دل اندر سے کہے گا حسین تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور تمہارا پیغام یہ تھا کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا. کون آج سے تیار ہے؟ بالکل پکا. آج کی عشاء سے موت کی شام, بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں. یعنی ساتھ میں بولو نا ہماری نماز قضا, اور بلند آواز سے بولو ہماری نماز قضا. محترم دوستو, امید کی جاتی ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں.